ایک سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے، آپ وزارت داخلہ ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ہے، یہ ایک طرح سے بلیک میلنگ بھی ہے، سنگین الزامات بھی ہیں، ریاست کو بھی دھمکی ہے، حکومت کو بھی دھمکی ہے، سری لنکا والی بات بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شیخ رشید نے بہت کچھ کیا، عمران خان نے کیا، اور وہ قانون کی پکڑ کے سارے اسٹیٹمنٹ ہیں۔ تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آتی سر؟ یہ تو کام حکومت کا ہے اور آپ کے پاس وزارت داخلہ ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے سر۔ جی دیکھیں، قانون جو ہے وہ حرکت میں بالکل آنا چاہیے، قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا وقت لیتی ہیں اور ان میں وقت تھوڑا جو ہے وہ دینا بھی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب خود ایک وکیل ہے، اور ایک وکیل کے منہ سے اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج وہ اس ویڈیو میں تو بالکل کریز سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو بات کی ہے وہ سریحن کنٹیمپ ہے۔ ریاست کو جو دھمکی دی ہے تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سارا غلط ہے۔ اگر آپ اقتدار میں نہیں رہے تو یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، اگر آپ کو اقتدار سے ہٹایا جائے تو پھر یہاں پہ ایٹم بم گرنا چاہیے، اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ بھی سارے فیصلے غلط کر رہی ہے۔ ہر فیصلہ جو آپ کو اقتدار میں رکھے، اقتدار میں لے کے آئے، وہی فیصلہ جو ہے وہ درست ہے۔ اگر آپ کو کوئی کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر مسلط کر دے، وہ مسٹر ایکس ٹھیک ہے، اور اگر مسٹر ایکس جو ہے وہ کہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کا اعتراض ہے۔ تو یہ ان کا بڑا ایک جو ہے وہ اگریسو لیکن سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات کے علاوہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان کی ذات کے آگے ملک بھی چھوٹا ہے، سر بالکل آپ کی بات قوم کے مفادات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا یہ سوال پھر بنتا ہے سر۔ اب دیکھیں نا، کھلے عام قانون اور آئین کی دھجیاں بکھری جا رہی ہیں۔ مثلا آپ اداروں کے سربراہوں کا نام لے رہے ہیں، ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کو دھمکی دی، انہوں نے ایکشن لے لیا۔ ڈی پی او کو دھمکی دی جا رہی ہے، آئی جیز کو دھمکی دی جا رہی ہے، اوپن دھمکی ہے سر، ثبوت کہیں نہیں ہے۔ تو سر کیا ادارے جو کہ حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو جب وہ اگر ریئیکٹ کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، جمہوری نظام میں، آئینی نظام میں جو ہے وہ یہ کام حکومت کا ہے، تو وہ اگر ریئیکٹ نہیں کریں تو پھر حکومت کا کام ہے نا کہ اپنے اداروں کو تحفظ دیں سر، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں ہوتا۔ جو ایکشن ہونا ہوتا ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ کوئی اتنی صاف ستھری نہیں ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، حکومتوں سے بھی، اداروں سے بھی، اور وہ غلطیاں جو ہیں وہ بعد میں 15-20 سال بعد کتابوں میں چھپ جاتی ہیں، اور باقاعدہ وہی لوگ جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں جو یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج جو تنقید کر رہے ہیں، یا جو گفتگو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک 3.5-4 سال بلکہ 14 سے لے کے 18 تک، اور 18 سے لے کے پھر 22 تک وہ ہے وہ کس طرف کھڑے تھے، وہ کیا گفتگو کرتے تھے؟ تو جب اس قسم کے الجھاؤ ہوں تو ان سے جو ہے وہ باہر نکل کے ایک بہتری کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کرنا جو ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، کنسنسس پیدا کریں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن سر یہ ایک بڑی طاقتور حکومت ہے، یہ ایک بڑی طاقتور حکومت ہے، پارلیمنٹ میں موجود 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، صرف پی ایم ایل این کی نہیں ہے، طاقتور حکومت ہے۔ آپ کے پیچھے آئین کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے قانون کھڑا ہے، آپ کے پیچھے ریاست کھڑی ہے، آپ کے پیچھے ریاستی ادارے کھڑے ہیں۔
تو اگر آپ لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کرے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ڈیبیٹ کرے, اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں کرے سر, ایکشن لے. اور ایکشن لے سر. نہیں, ایکشن اگر اس طرح سے چڑھ دوڑے گی تو ناکامی اس کا مقدر ہوگی. جب تک کسی ایکشن کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا, صرف کنسنسس پارلیمنٹ میں نہیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی, تو آپ کا کوئی ایکشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اچھا سر, میں آ جاتا ہوں. چلیں, ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا. اب حالانکہ جس وقت یہ فیصلہ انیشل آیا تھا اسی وقت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی ڈپٹی اس کی جو رولنگ تھی وہ غیر قانونی تھا, اور پھر یہ تمام ایکشن غیر قانونی تھا. اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ, وزیر اعظم پلس کابینہ, فیڈرل گورنمنٹ کیس انیشیٹ کرے ان کے خلاف آئین شکنی کا, لیکن نہیں کیا. آج تک انتظار کیا. کل خود سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا اس میں تو مہر لگا دیا سر. سپریم کورٹ سے بڑا کوئی فورم تو نہیں ہے نا سر. تو کیا اب بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوئی ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بنیاد فراہم نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس جانب راستہ دکھاتا ہے. اس کے ساتھ جو اضافی نوٹ ہے وہ نوٹ جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے. حکومت کو پروسیڈ کرنا چاہیے, حکومت کو پروسیڈ کرنا ہوگا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن اگر آج حکومت پروسیڈ کرتی ہے تو حکومت کا پروسیڈ کرنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا, زیادہ اس کے پیچھے جو ہے وہ طاقت ہوگی. اور اگر اس فیصلے سے پہلے حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی اور اس کی کامیابی کے چانسز جو ہے وہ آج کے مقابلے میں بہت کم ہوتے. تو اس لیے ایک سپیس دینا, ایک بیلنس کریٹ کرنا, سب کو آن بورڈ لینا. آج دیکھیں نا, حکومت تو اس وقت کہتی تھی یا حکومت سے مطالبہ تھا کہ آپ یہ کام کریں, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کریں. آج عدالت بھی کہہ رہی ہے, آج عدالت کا بھی اس کے اوپر کنسنسس ہے, کل کو باقی مکاتب فکر کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس جمہوریت میں اسی طرح سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. جمہوریت میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ آن آف والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. لوگوں کو پرسو کیا جاتا ہے, لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے, لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا آپ پارلیمنٹ کا کوئی کردار آپ دیکھ رہے ہیں, اسپیکر کا کوئی کردار دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں اضافی نوٹ ہے, جو تسلسل ہے فیصلے کا, وہ تو بالکل کلیئر ہے. اس میں دیکھیں, اس میں دو چیزیں. پارلیمنٹ کا رول ہے, سپریم کورٹ نے ایک راستہ دکھایا ہے, سپریم کورٹ نے ایک نشاندہی کی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی جو ہے ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے, امانت ہے. اسے جو ہے وہ جوڈیشری, اسے دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے آئین کے ساتھ فراڈ کیا ہے, کچھ لوگوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کریں. انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے. ڈیسیژن بالآخر پارلیمنٹ نے لینا ہے اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے.